السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو خیریت سے ہوں گے دوستو۔ پاکستان نے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب پہلی بار چاند کے سفر پر نکلا۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر کو چاند پر روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تاریخی لمحہ پاکستان کے وقت کے مطابق 3 مئی کی دوپہر 2:18 پر چین کے ہنان اسپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا گیا۔ دوستو اس موقع پر پاکستان کے ماہرین کی ٹیم اسپیس سینٹر میں موجود تھی۔ سیٹلائٹ مشن کی روانگی کے وقت لانچ سائٹ پر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا اور نعرہ تکبیر سے ہال گونج اٹھا۔ پاکستان کا سیٹلائٹ 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا۔ سیٹلائٹ کی مدد سے چاند کی سطح کی مختلف تصاویر لی جائیں گی جو چین کے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے ذریعے ہی پاکستان حاصل کر پائے گا۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے مطابق سیٹلائٹ سے حاصل شدہ تصاویر کے ذریعے چاند کی سطح کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں گی اور اس مشن سے پاکستان کے اسپیس پروگرام کو بھی وسعت ملے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 1950 سے لے کر اب تک چاند کو تسخیر کرنے کے لیے جتنے بھی مشن امریکہ اور روس نے بھیجے تھے وہ تمام چاند کے سامنے والے رخ، جسے روشن رخ بھی کہا جاتا ہے، تک ہی رسائی حاصل کر سکے۔ اپولو 11 مشن میں نیل آرمسٹرانگ نے بھی چاند کے اسی حصے پر پہلا قدم رکھ کر تاریخ رقم کی۔ انسان کی پہنچ سے دور چاند کی اس تاریخ سطح کو فلکیات کی اصطلاح میں کوائٹ پلیس یا خاموش مقام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حصہ اب تک زمین سے پہنچنے والے سگنلز کی بہتات سے بچا ہوا ہے اور اسی وجہ سے یہاں ریڈیائی لہروں کا شور نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 3 مئی کو پاکستانی سائنسدان اور سائنس کے طلباء کی جانب سے تیار کردہ سیٹلائٹ آئی کیوب قمر چین کی جانب سے بھیجے گئے چاند مشن چینگ E6 کے ساتھ گیا تو بہت سارے لوگ اس بات پر پریشان دکھائی دیے کہ مذکورہ خلائی مشن میں پاکستان کا کیا کردار ہے اور یہ پاکستان کے لیے کس طرح تاریخی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ کے مطابق آئی کیوب قمر سیٹلائٹ کا وزن محض 7 کلو گرام ہے، لیکن وہ چینی خلائی مشن کا سب سے اہم کام سر انجام دے گا۔ دوستو پاکستانی سیٹلائٹ چاند تک پہنچنے کے بعد وہاں کی تصاویر، ویڈیو اور دیگر ڈیٹا زمین پر چینی ماہرین کو بھیجے گا۔ پاکستان کی جانب سے تیار کردہ سیٹلائٹ 2 ہائی ریزولوشن آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے جو کہ چاند پر پہنچنے کے بعد وہاں کی تصاویر اور دیگر ڈیٹا زمین پر بھیجیں گے۔ دوستو آئی کیوب دراصل ایک خلائی سائنس کی اصطلاح ہے جس کا مقصد چھوٹے سیٹلائٹ ہوتا ہے اور پاکستان نے پہلی بار اس طرح کے سیٹلائٹ ایک دہائی قبل 2013 میں بنائے تھے اور اب پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار چھوٹے سیٹلائٹ کو چاند کے مشن پر روانہ کر دیا ہے۔ دوستو آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ آئی کیوب قمر کس طرح چینی خلائی مشن کا حصہ بنا۔ تو اسلام آباد میں موجود خلائی ادارے انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے مطابق چین نے چاند پر اپنا مشن بھیجنے سے 2 سال قبل ایشیائی خلائی ایجنسی ایشیا پیسیفک اسپیس کوآپریشن آرگنائزیشن کے رکن ممالک کو دعوت دی کہ وہ اپنے خلائی سیٹلائٹ چین کے مشن کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ چینی خلائی ایجنسی نے 2022 میں ایشیائی خلائی ایجنسی کے رکن ممالک کو دعوت دی تھی۔ ایشیا ایجنسی کے ترکی، منگولیا، پیرو، تھائی لینڈ، ایران، بنگلہ دیش اور پاکستان رکن ہے۔ چینی درخواست کے بعد اگرچہ دوسرے ممالک نے بھی اپنے خلائی سیٹ بھیجے، لیکن چینی سائنسدانوں نے پاکستانی سیٹلائٹ کا انتخاب کیا، جس کے بعد پاکستانی ماہرین اور طلباء نے 2 سال کے کم عرصے میں آئی کیوب قمر سیٹلائٹ تیار کیا۔ آئی کیوب قمر سیٹلائٹ کو اسپارکو اور اسلام آباد کے ادارے انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے ماہرین، اساتذہ اور طلباء نے تیار کیا اور چین بھیجا۔ دوستو چینی سائنسدانوں نے پاکستانی سیٹلائٹ کو اپنے چینی خلائی مشن کا حصہ بنا کر 3 مئی 2024 کو اسے چاند پر بھیجا، جو کہ دونوں ممالک کے لیے تاریخی دن تھا اور یوں پاکستان پہلی بار چاند پر جانے والے مشن کا حصہ بنا۔ دوستو آئی کیوب سیٹلائٹ کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ آئی کیوب سیٹلائٹ کو انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو کے ساتھ مل کر ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ آئی کیوب 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوں گے۔ ٹیسٹنگ کے مراحل کامیابی سے طے کرنے کے بعد آئی کیوب کو چین کے چینگ شنگ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔